ہمارے ساتھ سینئر صحافی ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز امتیاز گل صاحب موجود ہے. سر بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جی امتیاز، میں بالکل بہت آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کے ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں. میں کوئکلی ذرا ناظرین کو سچویشن اس وقت سمجھا دی جائے، کیونکہ اس وقت یہ آن گوئنگ لائیو سچویشن ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی ڈی آئی خان کے اندر ایک آدھ جگہ پہ لڑائی ان کے ساتھ چل رہی ہے، ملیٹنٹس کا حملہ چل رہا ہے، اور ان کے ساتھ پولیس جو ہے وہاں پہ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ایک اس وقت بھی نپٹ رہی ہے. سب سے بڑی تو جو آج کی خبر تھی، وادی تیرا میں آپریشن کے دوران لیفٹیننٹ جنرل سمیت 4 فوجی افسران جو ہے جوان شہید ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ گزشتہ 3 روز میں پولیس اہلکار، فوجی جوانوں اور عام شہریوں سمیت 27 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں. پسنی و ماڑا میں فورسز کی گاڑیوں پر حملے میں 14 اہلکار شہید ہوئے ہیں. لکی مروت میں کلیئرنس آپریشن کے دوران جو ہے وہ 3 جوان شہید ہوئے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس وین پر بم حملے سے 6 جو ہیں شہری شہید ہوئے ہیں. اور یہ میاں والی ایئر بیس پر جو ناکام حملہ ہوا اس میں 9 دہشت گرد مارے گئے ہیں. امتیاز گل صاحب جو ہیں یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز. ان کے ادارے نے یہ ساری ریسرچ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ ان کی ریسرچ کی ہوئی ہے. ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے پچھلے 9 ماہ کی. تو امتیاز کی اجازت سے میں کوئکلی وہ پڑھ دیتا ہوں کہ رواں سال سیکورٹی فورسز کے جانی نقصان 8 سال کی بلند ترین سطح پر. جنوری سے ستمبر تک دہشت گردی کے واقعات میں 386 اہلکار شہید، شہداء میں 208 پولیس اہلکار، پاک فوج کے 137 جوان شامل ہیں. اور پچھلے سال اس سال 333 عام شہری شہید ہو گئے. یہ ٹکرز میں تفصیلات چل رہی ہیں. امتیاز کی ادارے کی انہوں نے بڑی اچھی ان کی کاوش ہے کہ ہمیں آگاہ رکھتے ہیں. تو یہ ایک تواتر کے ساتھ یہ خوفناک ابھی بھی چل رہا ہے. کافی یہ 9 ماہ میں بڑا پورا سال ہی ایسا رہا. اب یہ پچھلے 1-1.5 ہفتے میں اور تیزی آ گئی ہے. امتیاز ذرا سم اپ کریں، پہلے اوورآل ایک سچویشن ہمیں سمجھائیں کہ واٹ از گوئنگ آن. جی شکریہ عامر. دیکھیے آپ نے جو اعداد و شمار دیے اس میں اب بڑا خوفناک اضافہ ہو چکا ہے. اب تک جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 244 کے قریب ہمارے فوجی افسران اور اہلکار مختلف حملوں میں شہید ہوئے ہیں. اس طرح کوئی 210 کے قریب پولیس والے ہیں. پولیس والے زیادہ تر خیبر پختونخوا میں، جبکہ فوجی شہادتیں زیادہ تر وہ بلوچستان میں ہوئی ہیں. اور زیادہ تر یہ ہمارے جو سرحدی علاقے ہیں یا پھر جس کو ٹربل ایریا کہا جاتا ہے، جو مکران آوران ڈویژن ہے بلوچستان میں، جس کا حصہ ہے تربت، گوادر اور پنجگور. اس طرح وزیرستان کا جو علاقہ ہے وہ بہت زیادہ مرکز بنا ہوا ہے. اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ ابتدائی سے جتنی بھی تحریک طالبان پاکستان کا خمیر بھی ادھر ہی سے اٹھا ہے. اور اب یہ بات کافی حد تک واضح ہو چلی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور اس جیسے دوسرے جو تنظیمیں ہیں انہوں نے پاکستان کو ایک مستقل جنگ سے دوچار کر رکھا ہے، جس کو ہم پراکسی جنگ کہتے ہیں. پراکسی جنگ کا مطلب ہے کہ کسی کی اعلی کار کے طور پہ میں امتیاز میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے، یہ ٹکرز میں ساری تفصیلات چل رہی ہیں جو آپ کی بڑی اچھی رپورٹ آپ نے یہ بنائی ہے کہ ناظرین کے لیے کہ یہ ملٹیپل یہاں پہ جو ہے نا دشمنوں سے ہم ڈیل کر رہے ہیں. بلوچستان میں اور ساؤتھ اور نارتھ میں وہاں پہ دشمن کی شکل اور ہے. یہاں پہ جو پچھلے جو کے پی کے اندر اور وزیرستان وغیرہ میں جو 6 حملے ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے یہ تحریک جہاد پاکستان کے انہوں نے جو ایکسیپٹ کی ہے. اور یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نئی ایزف ہے. امتیاز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ کیونکہ طالبان ٹی ٹی پی کے اوپر افغانستان میں تھوڑا سا پریشر ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، انٹرنیشنل پریشر بھی ہے. تو یہ ایک تھیری ہے کہ جناب اس طرح کی ایک نئی تنظیم کو یہ ایکٹیو کر کے اور ان کے نام پہ یہ تھوپ کے کہ جناب یہ ہم نہیں کر رہے، یہ تو کوئی اور لوگ کر رہے ہیں. اس تھیری میں کوئی جان ہے؟
جی بہت جان ہے اس میں. دراصل جس طرح ہوتا ہے نا کمپنی آتی ہے اور اس کے پھر فرینچائز ملک بھر میں بننا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس طرح جب ٹی ٹی پی بنی ہے تو اس کے بعد سے اس کے بہت سارے فرینچائزز بن چکے ہیں. اس میں ٹی ٹی پی کے علاوہ آئی ایس کے پی بھی ہے, داعش بھی ہے, جماعت الاحرار, احرار الہند, اس طرح بلوچ لبریشن فرنٹ بلوچستان میں. تو یہ بنیادی طور پہ جب پراکسی جنگ کسی ملک پہ مسلط کی جاتی ہے تو اس پھر مختلف فرینچائزز کے ذریعے وہ جنگ مسلط کی جاتی ہے تاکہ حکام جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ اصل گروہ تک, اصل جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان تک نہ پہنچ سکے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ممکن ہو کچوکے لگاتے جائیں. تو یہ واقعی بالکل ایسے ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی نے مختلف نام اختیار کر لیے ہیں. آئی ایس کے پی اس وقت ایسا بڑا نام ہے جس کو خود امریکی کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ صرف پاکستان افغانستان کے لیے بلکہ امریکہ کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آئی ایس کے پی یا داعش جیسے جو گروپ ہیں وہ امریکہ کے لیے کیسے خطرناک ہو سکتے ہیں. بنیادی طور پہ اس کا تعلق چین, امریکہ, بھارت کی مخاصمت کے ساتھ ہے. وہ چین کا یہاں پہ اثر و نفوذ پھیل رہا ہے, وہ مغربی یعنی علاقے کی طرف یعنی وسطی ایشیا کی طرف جانا چاہتا ہے, جبکہ امریکہ کا یہ خدشہ ہے, بھارت کا خدشہ ہے کہ اگر اس کا یہ اثر و نفوذ اس طرف پھیلے گا تو اس علاقے میں امریکہ کی بالادستی, اس کے جو اتھارٹی ہے وہ کمزور ہوگی. تو ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں بڑے ملکوں کی جنگ کی زد میں اس وقت پاکستان آ گیا ہے. مگر اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کچھ محدود قسم کی کئی دفعہ آپشنز ہو جاتی ہیں کہ اگر ہیڈ کوارٹر فار ایگزامپل افغانستان میں ہے اور وہاں پہ ایک بڑی ایک کمزور گورنمنٹ کہہ لیں یا وہ ایسی گورنمنٹ ہے جس کے ساتھ ہمارے بڑے کشیدہ تعلقات رہتے ہیں, چونکہ سینٹر آف گریوٹی وہاں پہ ہے زیادہ تر اور وہاں سے چیزیں یہ خاص طور پہ کے پی کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں وہاں سے آ رہی ہیں, تو ہم کیا کریں اس کا؟ یہ فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے یا آپ کا خیال میں جس طرح رد الفساد جیسی پھر یہ ایک باقاعدہ کاوش کی گئی تو اس طرح کا کوئی آرگنائزڈ آپریشن ہمیں کرنا پڑے گا؟ دیکھیے چاہے رد الفساد تھا چاہے ضرب حسب تھا, جیسے میں نے کہا کہ ایک مستقل جنگ ہے جو ہمیں لڑنی ہے. البتہ پاکستان کے ایک تو افغانستان کے طالبان ہیں ان کے ساتھ ایک ہمارا معاملہ چل رہا ہے, وہ دو ٹوک انداز میں تحریک طالبان پاکستان کے خلاف ایکشن کرنے سے وہ فی الحال گریزاں ہیں, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ افغان غیر ملکی فوجوں کے خلاف جہاد میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. آہستہ آہستہ مختلف طریقوں سے ان کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن وہ ایکسٹرنل سائڈ ہے. انٹرنل سائڈ ہماری ہے کہ جب تک جتنی بھی ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں, جتنے بھی خاص طور پہ سرحدی اضلاع میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مساجد ہیں, مدارس ہیں, اس نیٹ ورک کو جب تک مکمل طور پہ آپ اپنی نگرانی میں نہیں لے آتے, جب تک پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کس کس کو پناہ دے رکھی ہے, اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا. یہ سیاست اور مذہب کا نام لے کے مختلف گروہ جس طرح ہماری سیاست میں مخل ہو رہے ہیں, انہوں نے یہ دہشت گردوں کے لیے بھی بہت بڑا سپیس پیدا کیا ہوا ہے. اور ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں, بڑے ریاستی ادارے, انہیں جب تک اس حوالے سے وہ کلیئرٹی نہیں ہوگی, جب تک دو ٹوک موقف اختیار نہیں کریں گے,